بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ اسلام اور رومن سلطنت کے درمیان پہلی براہ راست ٹکر تھی۔ سامنے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اور لاکھوں کا شاہی لشکر تھا۔ ان کے مقابلے میں صرف 3000 مسلمان۔ اس جنگ میں فیصلہ تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان سے ہونا تھا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی شہیدوں کے نام بتا دیے، اور تاریخ نے بھی وہی منظر دیکھا۔ ایک کے بعد ایک 3 علمدار گرے، مگر اسلام کا پرچم زمین پر نہ گرا۔ جہاں 3 سپہ سالار ایک ایک کر شہید ہوئے۔ یہی وہ جنگ ہے جہاں اسلام نے رومن طاقت کو للکارا اور ایک نیا سپہ سالار ابھرا۔ یہی موتا کی خاک پر اللہ کی تلوار نیام سے باہر آئی۔ یہ کوئی فتح یا شکست نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب اسلام رومن سرحدوں تک پہنچ چکا ہے۔ موتا صرف ایک مارکا نہیں تھا، یہ فتح مکہ سے پہلے طاقت کے توازن کا اعلان تھا۔ اگر آپ غزوہ موتا اور اس کا تاریخی پس منظر جاننا چاہتے ہیں تو یہ سب اس ویڈیو میں۔ دوستو، خیبر کی فتح کے بعد اسلامی ریاست ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اب اسلام صرف حجاز تک محدود نہ رہا تھا، بلکہ اس کی آواز شام کی سرحدوں تک پہنچنے لگی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرحلے پر تلوار کے بجائے دعوت اور سفارت کا راستہ اختیار کیا، کیونکہ اسلام کی بنیاد جنگ نہیں بلکہ پیغام پر ہے۔ اسی مقصد کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر شام کے علاقے بصرہ کے حاکم کی طرف روانہ فرمایا۔ حضرت حارث نہ کسی لشکر کے ساتھ تھے، نہ ہتھیار لے کر گئے تھے، بلکہ وہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر جا رہے تھے۔ مگر جب وہ مقام موتا کے قریب پہنچے تو رومنوں کے حلیف عرب سردار شرحبیل بن عمرو الغسانی نے انہیں گرفتار کر لیا۔ سفارتی قوانین، عرب روایات اور بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ محض ایک فرد کی شہادت نہیں تھا، بلکہ ریاست مدینہ کی توہین اور اعلان جنگ تھا۔ جب یہ خبر مدینہ پہنچی تو فضا بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظلم کو نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ خاموشی ظلم کو مزید طاقت دیتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ اس جرم کا جواب دیا جائے گا، مگر اسلامی اصولوں کے مطابق فوراً 3000 مجاہدین پر مشتمل ایک لشکر تیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ اس وقت تک مدینے سے نکلنے والا سب سے بڑا لشکر تھا، جو خود اس بات کی علامت تھا کہ معاملہ غیر معمولی ہے۔ لشکر کی تیاری کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیادت کا مسئلہ بھی نہایت حکمت کے ساتھ حل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی سے پہلے ہی سپہ سالاروں کی ترتیب کا اعلان فرمایا، تاکہ میدان جنگ میں کسی قسم کا اختلاف یا انتشار پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قیادت سنبھالیں گے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر کی قیادت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی واضح فرما دیا کہ اگر عبداللہ بن رواحہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان آپس کی مشاورت سے اپنا امیر منتخب کر لیں۔
یہ اعلان دراصل آئندہ پیش آنے والے حالات کی مکمل پیشگی تیاری تھا۔ قیادت کو صرف افراد تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اجتماعی شعور اور مشاورت کو بنیاد بنایا گیا۔ روانگی سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو واضح ہدایات دی۔ عورتوں اور بچوں اور عبادت گاہوں کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بد عہدی نہ کی جائے اور ظلم کا آغاز نہ کیا جائے۔ یہ ہدایات اس بات کا ثبوت تھی کہ اسلام جنگ میں بھی اخلاق کو نہیں چھوڑتا۔ جب یہ لشکر مدینے کی گلیوں سے روانہ ہوا تو فضا میں مکمل خاموشی تھی، آنکھوں میں آنسو اور دلوں میں عزم تھا۔ یہ محض ایک فوجی مہم نہیں تھی بلکہ اسلام کے عالمی پیغام کی حفاظت کا سفر تھا۔ اب مدینہ پیچھے رہ گیا تھا مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں اور ہدایات اس لشکر کے ساتھ تھی، اور آگے موتا کی سرزمین پر تاریخ رقم ہونے والی تھی۔ لشکر کو مدینے سے روانہ ہوئے کافی دن ہو گئے اور جلد ہی معان کے مقام پر پہنچا، جو شام کے شمالی علاقوں میں ایک اہم نقطہ اور ایک اہم علاقہ تھا۔ یہاں مسلمانوں نے مختصر قیام کیا تاکہ رستے کی معلومات حاصل کی جا سکے اور فوجی صفوں کو دوبارہ ترتیب دی جا سکے۔ یہ قیام انتہائی اہم تھا کیونکہ یہاں سے ہی دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کی جا سکتی تھی اور جنگ کی تیاری مکمل کی جا سکتی تھی۔ معان پہنچ کر مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ رومن اور ان کے عرب حلیفوں کا لشکر تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ پر مشتمل ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد محض 3000 تھی۔ یہ خبر اس وقت سب کے لیے شدید تشویش کا سبب بنی، مگر خوف کسی بھی مجاہد کے دل میں نہ آیا۔ اس مقام پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مشورہ دیا کہ خوف کو دل میں نہ آنے دیں اور ایمان اتحاد کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صحابہ کرام نے بھی اپنے تجربات اور ہمت کے ساتھ رائے دی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یاد کرتے ہوئے فیصلہ کیا کہ لشکر کو ترتیب میں رکھیں اور دشمن کا سامنا کریں۔ یہ مشاورت نہ صرف فوجی حکمت عملی کا حصہ تھی بلکہ ایک تاریخی سبکی بھی تھی۔ قیادت اور مشاورت ایمان اور حکمت کے ساتھ کیسے جڑتی ہے؟ یوں معان میں یہ قیام مسلمانوں کے لیے نہ صرف معلومات کا ذریعہ بنا بلکہ انہیں ذہنی اور روحانی طور پر بھی میدان جنگ کے لیے تیار کیا۔ اب مسلمانوں کی فوج کے معان سے موتا کے میدان میں پہنچنے کے بعد مسلمان لشکر کے سامنے رومی اور ان کے عرب حلیفوں کی زبردست صفیں کھڑی نظر آئیں۔ دشمن کی تعداد لاکھوں میں تھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد محض 3000 کے قریب تھی۔ زمین پر گھوڑے، نیزے اور جھنڈے نظر آ رہے تھے اور حد نظر تک جنگی شور اور گھوڑوں کی آوازیں تھیں۔ مسلمان لشکر کا عزم مضبوط تھا کیونکہ یہ لڑائی ایمان کی تھی، طاقت کی نہیں۔ جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا تھامے دشمن کی صفوں میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کی اور شجاعت کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹے رہے، مگر شدید حملوں کے نتیجے میں حضرت زید شہادت پا گئے۔ ابھی جھنڈا زمین پر نہ گرا تھا اور اگلا سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جھنڈا تھام کر میدان میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دشمن کی سینکڑوں فوجیوں کا مقابلہ کیا مگر بازو کٹنے کے بعد وہ بھی شہادت پا گئے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا سنبھالا اور ایمان اور حوصلے کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ کئی گھنٹوں کی لڑائی لڑتے لڑتے وہ شہادت کی طرف بڑھنے لگے اور وہ بھی آخرکار شہادت پا گئے۔ تاریخی روایات میں یہ بھی درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں صحابہ کو جمع کر کے غزوہ موتا کی خبر دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعے کی سنگینی بیان کی، بتایا کہ تینوں سپہ سالار زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی مگر ایمان اور اطاعت کی تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یقین دلایا کہ قیادت
اور لشکر محفوظ رہیں گے۔ عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد مسلمانوں کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ جھنڈا زمین پر گرنے کے قریب تھا۔ صحابہ کرام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق باہمی مشاورت سے فیصلہ کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قیادت سونپی۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً صفوں کی ترتیب بدلی، دائیں اور بائیں بازو کو حرکت دی۔ دشمن کو یہ گمان دیا کہ مسلمانوں کے ساتھ مزید کمک آ گئی ہے۔ دن بھر کی شدید لڑائی میں انہوں نے اپنی قیادت اور حکمت عملی سے لشکر کو برقرار رکھا اور دشمن کو دھوکہ دیا کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی باقی ہے۔ اب حضرت خالد بن ولید نے فوراً صفوں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور صفوں کو چوکوں اور مورچوں میں منظم کیا۔ دائیں اور بائیں بازو کو حرکت دے کر دشمن کو یہ تاثر دیا کہ مسلمانوں کو مزید اور کمک مل گئی ہے، جبکہ فاصلہ برقرار رکھ کر دشمن کو درار ڈالنے سے روکے رکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ خود محاذ پر جا کر مسلمان مجاہدین کا حوصلہ بلند کرتے رہے اور صفوں کو مضبوط رکھتے رہے، مسلمانوں کی بقا کو یقینی بنایا۔ رات کے قریب دشمن کی طاقت اور تعداد کے پیش نظر انہوں نے منظم اور مرحلہ وار واپسی کا منصوبہ بنایا۔ چھوٹے گروپ بنا کر مسلمانوں کو آہستہ آہستہ عقب کی طرف منتقل کیا گیا، بغیر کسی بڑے جانی نقصان کے۔ اس حکمت عملی سے نہ صرف لشکر کی جان محفوظ رہی، بلکہ دشمن کو یہ تاثر ملا کہ مسلمانوں کی طاقت ابھی موجود ہے۔ اس کامیاب قیادت اور واپسی نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو تاریخ میں سیف اللہ کے لقب کے ساتھ امر کر دیا اور موتا کی جنگ کو قربانی، حکمت اور قیادت کی مثال بنا دیا۔ غزوہ موتا کے بعد مسلمانوں نے ایک بڑی قربانی دی، مگر ایمان اور حوصلے کا سبق دنیا کے لیے روشن ہو گیا۔ تینوں سپہ سالاروں کی شہادت کے باوجود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حکمت عملی نے لشکر کو محفوظ مدینے پہنچایا۔ اس کامیاب واپسی نے دشمن کو یہ دکھا دیا کہ مسلمانوں کی طاقت صرف افراد تک محدود نہیں، بلکہ ایمان اور قیادت پر منحصر ہے۔ یہ خبر جب مدینے پہنچی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی قربانی اور ہمت کو سراہا اور فرمایا کہ یہ لشکر ایمان، صبر اور حکمت کی زندہ مثال ہے۔ اسی شجاعت اور فتح کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا فرمایا، جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے دلوں میں حوصلہ اور ایمان مزید بڑھا اور موتا کی جنگ اسلامی تاریخ میں نہ صرف ایک مارکہ بلکہ قیادت، قربانی اور حکمت کی سبق آموز داستان بن گئی۔ یہ جنگ اس بات کی علامت بنی کہ مسلمانوں کی فتح صرف تلوار سے نہیں بلکہ ایمان، حکمت اور منصوبہ بندی سے ممکن ہے۔ تو دوستو، یہ تھا غزوہ موتا کا تاریخی پس منظر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو کمنٹ میں اپنی فیڈ بیک دیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔